محرم مردوں کی نگاہوں سے محفوظ ہو جاتی ہے۔ اور فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کے بعد ان کو اسی طرح کے صندوق میں لے جایا گیا۔ جس کی عزت، جس کی عصمت، جس کی غیرت کا یہ عالم وہ مرنے کے بعد اپنے پردہ کفن پر، چادر کفن پر غیر محرم کی نظر نہ پڑنے دے، تم نام اس کا لیتے ہو اور سینہ کو بھی کرتی ہوئی عورتوں کے جلوسوں کو میدان میں لاتے ہو۔ زینب کو کہا اگر میں مر جاؤں، اگر میں شہید کر دیا جاؤں، تم سینہ کو بھی نہ کرنا، ماتم نہ کرنا، چہرہ نہ پیٹنا، ناخن سے اپنے چہرے کو نہ چھیلنا، بلیڈ سے اپنے جسموں کو لہو لہان کرنے والوں، تلواروں سے اپنے جسموں کو لہو لہان کرنے والوں، زنجیروں سے اپنی پشتوں کو لہو لہان کرنے والوں، حسین رضی اللہ عنہ وارضا سیدہ زینب کو کہہ رہے ماتم نہ کرنا، سینہ کو بھی نہ کرنا، ناخنوں سے اپنے چہرے کو نہ چھیلنا، اور میری شہادت پر بین نہ کرنا۔ فروع کافی جلد نمبر 5 صفحہ 527 پر کلینی لکھتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ کو وصیت کی۔ یہ حدیث صحیح بخاری صحیح مسلم کی نہیں سنا رہا آپ کو، اہل سنت کی کتابوں کا حوالہ نہیں، فروع کافی رائٹر کلینی جلد نمبر 5 رسول کریم کی حدیث جو ان کی کتاب میں موجود ہے۔ وصیت محمد کریم اپنی لخت جگر فاطمہ سے، حسنین کی ماما سے، علی کی زوجہ سے کہتے ہیں فاطمہ وصیت کرتے ہوئے سنیے ذرا وصیت کے الفاظ، اذا انا مت فلا تخمشی وجہا، اے فاطمہ اگر تیرا بابا فوت ہو جائے اپنے چہرے کو نہ نوچنا، بالوں کو نہ پھاڑنا، بین نہ کرنا، بلند آواز کر کے نہ رونا۔ وفات سے پہلے اسی فاطمہ کو اپنے چہرے کے قریب کر کے کچھ کہا تھا، یہ فاطمہ رونے لگ گئی تھی، پھر دوبارہ چہرہ قریب کر کے کچھ کہا تھا، مسکرانے لگ گئی۔ مومنوں کی ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، صدیقہ کائنات، صدیق کائنات کی بیٹی، پوچھتی ہے حسن و حسین کی ماما تیرے بابا نے تجھے کیا کہا تھا؟ تو روئی کیوں تھی؟ پھر تو مسکرائی کیوں تھی؟ کہا میرے بابا نے مجھے قریب کر کے کہا تھا بیٹی تیری اور میری جدائی کا وقت قریب ہو چکا ہے، موت میرے قریب سے قریب تر ہو رہی ہے، اب میں اور تو جدا ہونے والے ہیں۔ بابا کی جدائی میں میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ بابا نے پھر مجھے قریب کیا تھا، کہا تھا بیٹی میرے خاندان میں سب سے پہلے تیری اور میری ملاقات ہونے والی ہے۔ میں بابا کی ملاقات کو یاد کر کے ہنسنے لگ گئی۔ اگر ماتم کرنا جائز ہوتا، جب نبی نے کہا تھا فاطمہ تیری اور میری جدائی کے لمحے ہیں، فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ماتم کیوں نہ کیا؟ تیری کتاب میں تیرا شیخ نبی کی حدیث بیان کر رہا ہے کہ نبی نے وصیت کرتے ہوئے فاطمہ سے کہا اگر میں جب مر گیا، جب میں فوت ہو جاؤں، جب میں اس دنیا سے اٹھا لیا جاؤں، چہرہ نہ پیٹنا، چہرہ نہ نوچنا، بال نہ پھاڑنا، گریبان نہ چاک کرنا، کپڑے نہ پھاڑنا، بین نہ کرنا، بلند آواز سے نہ رونا۔ ان تمام دلائل کو اے عقل والو اپنے سامنے رکھو، اہل سنت کے دلائل کو بھی اور رافضیوں کے دلائل کو بھی۔ ان کتابوں کو اپنے سامنے، ان اقوال کو اپنے ذہنوں میں یاد رکھو، ان اقوال کو اپنے ذہنوں میں تر و تازہ رکھو، اور آؤ انڈیا پاکستان کی گلیوں کے اندر اس محرم کے پاک مہینے میں، عصمت والے مہینے میں، حرمت والے مہینے میں، جس کے روزے رمضان کے بعد اللہ کو سب سے زیادہ پیارے ہیں، ان مہینوں میں ہونے والے مناظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں، ماتم کے مناظر کو سامنے رکھیں، پھر اپنی عقلوں میں، اپنے دماغوں میں، اپنے دلوں میں اس سوال کو ابھاریں کہ ماتم کے اس عمل کا شریعت اسلامیہ سے کوئی رشتہ ہے؟ سینہ گوبھی کی احادیث بھی سامنے رکھیں اور ماتم کے اس منظر کو بھی دیکھیں، ماتم کے اس منظر کو بھی دیکھیں۔ بچوں کے ہاتھ میں بلیڈ، بچوں کے ہاتھ میں چھریے، بچوں کے ہاتھ میں تلواریں۔ ارے آگ پہ چلنے والا ماتم تم نے دیکھا ہوگا، آگ پہ چلتے ہوئے لوگوں کو تم نے دیکھا ہوگا، لوگوں کو سینہ کو بھی کرتے ہوئے تم نے دیکھا ہوگا۔
خون بہاتے ہوئے تم نے دیکھا ہوگا. ایک منظر کو میں نے بھی دیکھا ہے, اور جب سے دیکھا ہے اللہ کی قسم زندگی میں جب یہ منظر میری آنکھوں کے سامنے تازہ ہوتا ہے, جسم سے سکون نام کی چیز روانہ ہو جاتی ہے. میں نے اپنی آنکھوں سے 3 مہینے کے بچوں کو دیکھا, 1 سال کے معصوموں کو دیکھا, 2 سال کے معصوموں کو دیکھا. اللہ کی قسم, اگر یہ معصوم یہودیوں کے ہو, عیسائیوں کے ہو, ہندوؤں کے ہو, کافروں کے ہو, اور اس حالت میں مر جائے تو جنت میں جائیں گے. کافروں کا بچہ بھی بلوغت سے پہلے مر جائے, ہر پیدا ہونے والا مسلمان پیدا ہوتا ہے. ہر پیدا ہونے والا مسلمان فطرت سلیم پر پیدا ہوتا ہے. ان پہ نماز فرض نہیں ہے, ان پہ روزہ فرض نہیں ہے, ان پہ حج فرض نہیں ہے, اور اپنے مذہب سے ناواقف ان معصوموں کو گودوں میں باپوں نے اٹھایا ہوا, ان کے ہاتھ میں اتنا لمبا چھرا ہے, اور اس معصوم کے سر پر اس چھرے سے ٹک لگا کر خون نکالتے ہیں, اور اس خون نکلنے پہ معصوم تڑپ اٹھتے ہیں. ان کی چیخ و پکار بلند ہوتی ہے. اللہ کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں, ارے یہ کس شریعت کا عمل ہے, یہ کس دین کی باتیں ہیں, یہ کون سے اسلام کا طرز ہے؟ اس کی تعلیم تو امام الانبیاء نے نہیں دی, اس کی تعلیم تو سیدنا علی نے نہیں دی, اس کی تعلیم نہ حسن نے دی, نہ حسین نے دی, نہ باقر نے دی, نہ صادق نے دی, نہ نقی نے دی, نہ تقی نے دی. اس کی تعلیم ائمہ اہل بیت نے نہیں دی, اس کی تعلیم انڈیا اور پاکستان کے مولویوں اور ذاکروں نے دی ہے.